السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں گے تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت لینے پر اس نے اپنی داستان عبرت کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا۔ میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنے شروع کر دیا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک سے اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکا یک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو زیر رحمہ اللہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ تیرا بھلا ہو اس سے پوچھ کہ جو مسلمان قبلہ رو دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کی کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو زیر رحمہ اللہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق، جن لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔ یہ کتنا تشویشناک معاملہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، احکام شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور دنیا کو اس دین پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ساتھ قبر میں انتہائی وحشت ناک معاملہ ہوتا ہے۔ قبر اور آخرت میں لمحہ بھر کا عذاب بھی برداشت سے باہر ہے۔ ہمارے نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو بہت ذلت اور رسوائی اور دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔